معتصفانہ زندگی۔ اسلام کی معتصفانہ زندگی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ تصوف نام ہے اس ریاضت کا اور ان مجاہدات کا جو قلب پر پردے ہٹا دے، حقائق کا انکشاف کر دے۔ تصوف اسلامی ایک ایسا کھرا اور صاف آئینہ ہے جس پر وہ تمام مختلف صورتیں منعکس ہوتی رہتی ہیں جو مختلف زمانوں میں روحانی زندگی نے اختیار کی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تصوف اسلامی کا درس ان تاریخی حقائق کا درس ہے جنہوں نے اسلام کے روحانی نظام کو استوار کیا، جنہوں نے تصوف کو ایک پراسرار چیز بنا دیا، ان عناصر کا انکشاف کیا جو اس کی تعریف میں معین ہوئے، ان عوامل کو نمودار کیا جو مختلف عہود اور عصور میں ان کی تشکیل پر اثر انداز ہوتے رہے۔ عقلی اور شعوری تالیف۔ یہ حقیقت شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تصوف ان اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے جس سے اسلام کی دینی، عقلی اور شعوری تالیف ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دراصل صرف ایک ہی رہا ہے، یعنی اللہ کا تقرب، جہنم کی اس آنکھ سے فرار جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت کے ثواب کا حصول جو صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کا حصہ ہے، اور جس کے فہم و معرفت کے لیے دوسرے علوم عام طور پر اور مذہبی علوم میں بھی فقہ خاص طور پر ضروری اہمیت رکھتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو ہر شخص کے لیے جو اسلامی تاریخ تصوف کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ناگزیر ہے کہ وہ اسلامی تصوف کی تاریخ کا بامعان نظر مطالعہ کرے۔ ہم نے اپنی کتاب میں اسی اصول کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسلام میں تصوف کا آغاز۔ اسلام میں روحانی زندگی یا تصوف کا آغاز کس طریقے سے ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت واضح اور صاف ہے۔ اسلام میں روحانی زندگی کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہوا۔ نبی کریم اور آپ کے اصحاب اطہار طب دنیا سے نفور اور دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز تھے۔ جاہ اور نمائش کا ان کی زندگی میں ذرا بھی دخل نہ تھا، وہ صرف خدا کی طرف متوجہ تھے اور زندگی کے ہر مرحلے پر اس سے لو لگاتے۔ وہ اللہ کے لیے زندہ رہتے تھے، اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ کے لیے ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے تھے۔ ان کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے نہ تھا، صرف اللہ کے لیے تھا۔ ان میں ایمان کی قوت اور یقین کی حرارت اسی جذبہ اس زندگی نے پیدا کی تھی۔ حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ دن اور رات کا بڑا حصہ لوگوں سے الگ، دنیا سے دور، غار حرا کی تنہائیوں میں بسر کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن روحانی زندگی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی بھی روحانی زندگی تھی۔ بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو بھی روحانی پر جلوہ فگن نظر آئے گی۔ ابی بن کعب، تمیم الداری، ابو ذر غفاری، حذیفہ بن یمان اور مصعب بن عمیر کی زندگی بھی روحانی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ ان حضرات کے علاوہ دوسرے حضرات کی حیات گرامی اسی حقیقت کی شاہد عادل ہے کہ یہ سب خشوع و خضوع سے عبادت کرتے تھے، مجاہد نفس کرتے تھے، دنیا کی چمک دمک سے دور رہتے تھے، شیطان کے دشمن تھے اور جہاد فی سبیل اللہ کے شائق تھے۔ الغرض یہ زندگی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کو ملی، پھر اس زندگی نے برق و بار حاصل کیے اور تابعین تک پہنچی۔ تبع تابعین بھی اس سے متاثر ہوئے، اور پھر کوئی دور بھی اسلام میں ایسا نہیں گزرا جو حیات روحی سے خالی ہو۔ یہ سب دنیا سے زیادہ دین پر متوجہ تھے، دنیا سے کہیں زیادہ دین کی پرواہ کرتے تھے۔ پارٹ 3 کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
مزید آپ کسی کتاب کی معلومات کے لیے ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔